الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بولبالا کیا. سامعین محترم، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آج کی اس محفل میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ مختصر سی باتیں کر کے اس موضوع کو سمیٹ دیا جائے. جس حد تک ممکن ہوا قدر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ انفرادی دعوت یہ فرض عین ہے اور اجتماعی دعوت یہ فرض کفایہ ہے. پھر اجتماعی دعوت کے اصول، انفرادی دعوت کے اصول وہ بیان ہوئے. اجتماعی دعوت کون دے سکتا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی. پھر فرائض کے حوالے سے اور عام عبادات کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج کی اس محفل میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ دعوت دینے والا نکیر کب کر سکتا ہے. نکیر کا مطلب یہ ہے کہ برا بھلا کسی کو کب کہہ سکتا ہے، یا برا بھلا نہ بھی ہو، سخت الفاظ ہوں یا کسی سے ناراضگی کا اظہار ہو، یہ کب کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جو داعی ہے وہ صرف اور صرف فرائض کی حد تک کسی کے اوپر نکیر کر سکتا ہے. اگر کوئی فرض چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر نکیر کر سکتا ہے، یا پھر کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس پر نکیر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں.
ہمارے یہاں ان معاملات کے اندر بہت افراد و تفریق پائی جاتی ہے. بعض اوقات تو واجبات کے چھوڑنے پر، فرائض کے چھوڑنے پر بھی کچھ نہیں کہا جاتا، اور بعض اوقات تو سنت یا مستحب یا آداب کے درجے میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے پر اچھی خاصی نکیل کر دی جاتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نکیر صرف اور صرف فرائض کے چھوڑنے پر ہوگی یا گناہ کا ارتکاب کرنے پر ہوگی، اس کے علاوہ نہیں. فرض کریں اذان ہے، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ہے اذان کے بعد کی. ایک صاحب ہیں، انہوں نے اذان سنی، اذان سننے کے بعد دعا نہیں پڑھی. اب یہ کوئی فرض واجب تو تھا نہیں، انہوں نے دعا نہیں پڑھی، ساتھ کھڑا ہوا بندہ اس نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر جاتا ہے. بھئی آپ کو سنت عمل کا پتہ کوئی نہیں، مسنون دعائیں ہیں، موقع محل کی دعائیں ہیں، اور آپ نے دعا تک نہیں پڑھی اس کی. یہ آپ نے کیا کیا؟ اور اچھا خاصا اس کو دھو گیا، بھئی آپ نے دعا نہیں پڑھی. تو بھئی یہ فرض واجب تو نہیں ہے. اس بات کے اوپر اسے نکیر کرنا، اسے تنقید کا نشانہ بنانا، یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں، وہ کھانا کھانے کو کرسی میز کے اوپر کھانا کھاتے ہیں، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کرسی میز کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں. اور دوسرا بندہ کہتے ہیں بھئی یہ تو سنت کے زیادہ قریب نہیں ہے، سنت کے قریب تو یہ ہے کہ انسان زمین کے اوپر کھانا کھائے، یہ زیادہ بہتر ہے. اب وہ اس کو کرسی میز کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر خود گرم ہو جاتا ہے، اور اچھا خاصا اس کو بھی دھو جاتا ہے. بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا جائے. یا اسی طریقے سے دو زانوں ہو کے کھانا کھانا، یا ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھانا کھانا، اس طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھانا. اب ایک آدمی سہولت کے ساتھ آلتی پالتی مار کے کھانا کھا رہا ہے، اس کو سہولت اسی طریقے سے ہے کھانا کھانے میں، تو اس کو نکیر کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ ایسے کھانا کھا رہے ہیں. یہ تو سنت طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کھانا کھائیں، اور آپ کو ایسے تو کھانا نہیں کھانا چاہیے. اور آپ کی گود میں تو عموماً ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے، اللہ معاف کرے، کہ بھئی آلتی پالتی مار کر جو بندہ کھانا کھاتا ہے اس کی گود میں بیٹھ کے شیطان بھی کھانا کھاتا ہے. تو ایسے افراد و تفرید کا شکار ہو گئے کہ مستحبات اور آداب کے اندر اتنی زیادہ سختی کر جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کوئی کفریہ کلمات کہہ دیے، کوئی کفری عمل کر دیا، کیا کر دیا میں نے. تو دائی کے لیے ان ساری باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں آپ ترغیب دے سکتے ہیں، سنت کے قریب یہ عمل ہے، آپ اس کو کریں گے تو اجر ملے گا اس کے اوپر. آپ اس کو اس عمل کے اوپر ابھار سکتے ہیں، سنت کے فضائل سنا سکتے ہیں، اس کی طرف ترغیب دے سکتے ہیں، اس کے اوپر لانے پر اسے آمادہ کر سکتے ہیں ایک اچھے طریقے کے ساتھ. لیکن نکیر کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ہم کچھ دوست دیوبند سے دہلی جا رہے تھے. تو جب دہلی پہنچے، سفر تھا، دہلی پہنچے تو کھانے کی حاجت ہوئی، کچھ کھانا کھا لینا چاہیے، بھوک لگ رہی ہے. اب وہاں پہ تو یہ سہولت نہیں تھی کہ ہوٹل تھا، ہوٹل میں کھانا کھانا تھا، وہاں سہولت نہیں تھی کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے. ہم ہوٹل میں گئے، کرسیاں میز لگے ہوئے، وہاں بیٹھ کے اب ہمارے ساتھ کچھ ساتھی انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کرسی میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، ہم نیچے ہی اپنا رومال بچھائیں گے اور بیرے سے کہیں گے بھائی ہمارا کھانا یہیں پہ لے کر ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. تو فرماتے ہیں ان کو کافی انہوں نے سمجھایا بھائی ایسا نہ کریں، یہاں پہ کرسی میز لگا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ کرسی میز کے اوپر ہی بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے اس واقعے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. حضرت مفتی صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان ساتھیوں کو واقعہ سنایا کہ سلیمان اعمش
رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور بہت ساری احادیث ان سے منقول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمش ہے، یہ لفظ اس لیے تھا ان کے نام کے ساتھ، یہ اس لیے تھا کہ ان کی آنکھیں چندھائی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں کے اوپر یہ پلکیں نہیں تھیں، اس لیے اعمش کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی آنکھیں چندھائی نہیں ہوں۔ لیکن بڑے بزرگ تھے، بہت سارے شاگرد تھے۔ ایک شاگرد ان کے پاس آئے جو ٹانگوں سے معذور تھے، اعرج، ٹانگوں سے معذور تھے وہ۔ اب یہ شاگرد ایسے ہیں کہ ہر وقت اپنے استاد کے ساتھ رہتے ہیں، گھر جاتے ہیں وہاں پہ خدمت، درسگاہ میں ہوتے ہیں وہاں پہ خدمت، بازار جاتے ہیں وہاں پہ ساتھ، جہاں جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی جا رہے ہیں۔ اور بعض شاگرد ہوتے ہیں ایسے جو اپنے استاد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو یہ جب بازار جاتے تو یہ ان کے جو شاگرد تھے، جو لنگڑے تھے، یہ بھی ساتھ ان کے بازار جاتے۔ اب ایک اعمش اور ایک اعرج، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہ بھئی استاد بھی ایسا، شاگرد بھی ایسا۔ ایک دن جو سلیمان اعمش رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا بھئی آپ میرے ساتھ بازار نہ جایا کریں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ یہیں رہ کریں، میں خود ہی اکیلا ہو آیا کروں۔ کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کی خدمت کی وجہ سے، آپ کے ادب کے چکر میں جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہوں، اور میں تو بازار آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ان کو سمجھایا بھئی نہیں جاؤ، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ نے کہا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں اس کے اوپر اجر ملتا ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گناہ ملتا ہے، نقصان ان کا ہو رہا ہے، ہمارا تھوڑی ہو رہا ہے۔ اب بات تو عقل میں آنے والی تھی، نقصان تو ان کا ہو رہا ہے، ہمارا تھوڑی ہو رہا ہے، ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے اس بات کا، اور ہمیں تو اس پہ اجر مل رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کو سمجھایا بھی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو اس گناہ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے اوپر مشفق ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ بظاہر تو شاگرد کی بات عقل کو لگنے والی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ در حقیقت کسی سنت عمل کے اوپر، مستحب کے اوپر، واجب کے اوپر یا آداب کے اوپر کسی انسان کو نکیر کرنا، اور پھر بعض اوقات انسان کی طبیعت کے اندر تیزی ہوتی ہے، اس طبیعت کی تیزی میں آگے وہ کوئی ایسی بات کہہ دے، ایک انسان سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، وہ دوسرا بندہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ بھئی اس نے تو اس سنت کے اوپر عمل کیا اور ایسے ماحول کے اندر عمل کیا۔ اب سنت کا مذاق اڑانے پر بعض اوقات تو انسان، علماء فرماتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایسا مذاق اڑا دیتا ہے اس کا۔ تو اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں یہاں پر ایک مذاق بن جائے گا سنت کا، کہ جب یہاں کرسیاں میز لگے ہوئے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے نیچے ہی بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، تو آپ کرسی میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو اس پوری بات کے عرض کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھئی کسی کو سنت کے چھوڑنے پر آپ ترغیب تو دے سکتے ہیں، اس سنت پر لانے کے لیے اس کو آمادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے اوپر نکیر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ کسی کو دین کی طرف ایسے نہ بلائیں کہ اس کی طبیعت کے اندر بغاوت جنم لے، کہ وہ باغی ہو جائے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب دائی دین تو سیکھتا ہے لیکن دین کا فہم اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب دین کیا کہہ رہا تھا کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، سنت کے زیادہ قریب یہی ہے، لیکن دین کا فہم کہہ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کرسیاں میز دائیں بائیں آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے درمیان میں آپ نے اپنی چادر نیچے بچھا دی اور نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اب یہاں پر اس سنت کی تذہیب ہو رہی ہے۔ دین کا فہم یہ کہہ رہا ہے، تو اصل چیز دین کا فہم ہے۔ دین تو ہر بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ آج میں جاؤں مدرسے میں جا کے بیٹھوں، کتاب کو پڑھنا شروع کروں، 8-10 سال لگا کے دین پڑھ کے میں باہر آ گیا، دین کا فہم نہ آیا، تو یہ بہت بڑے فتنے کا باعث بنے گا جب دین کا فہم نہیں آئے گا۔
اصل چیز دین کا فہم ہے، اور دین کا فہم یہ حاصل ہوگا بزرگوں کی صحبت سے، یہ ایسے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دین تو آ جائے گا کلاسیں لینے سے، مدرسے جانے سے، کتابیں پڑھنے سے، امتحان پاس کرنے سے دین آ جائے گا، لیکن دین کا فہم۔ اسی ضمن میں ایک اور بات عرض کر دوں، لوگ فون کر کے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اب مسئلہ جب وہ پوچھتے ہیں تو ان کو مسئلہ بتا دیتے ہیں جی اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پھر ایسے ہوا تو پھر کیسے ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہوتی ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ بات ہم کہہ دیں انہیں۔ تو بھئی دین جو ہے نا اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالیں، اپنے مزاج کو دین کے مزاج کے اوپر لے کر آئیں، دین کے مزاج کو اپنے مزاج کے اوپر نہ لے کر آئیں، یہ بھی ذرا فرق ہے۔ تو آپ وہ ان کو بتا دو نہیں بھی ایسا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا نہیں ایسا، میں آپ سے دراصل یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، بھئی ابھی تو آپ کو بتایا، اسی کا تو حل بتایا آپ کو، نہیں آپ بات سمجھے نہیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو، اور بھئی یہی تو سب کچھ بتایا، 10 دفعہ کہیں گے تو بات تو وہی ہوگی۔ تو بظاہر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو من میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہم چاہ رہے ہیں اس کا جواب وہ آپ ہمیں دے دیں، تب ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ تو بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے۔ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے اس کو 50 منٹ پہ لے جاتے ہیں، گھنٹہ پوری بات ہوتی ہے، آخر میں نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ تو بہرحال تو اس لیے دین کے مزاج کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور داعی کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب داعی ہے تو اس کے لیے دین کا مزاج سمجھنا، شریعت کا مزاج سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اس کا فہم ہونا چاہیے اسے کہ میں نے کس وقت کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، ساری باتوں سے پتہ ہونی چاہیے۔ بس 1-2 مثالیں اور دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، اللہ نے ایسی دعوت و تبلیغ کی آگ ان کے سینے میں بڑھ گئی کہ پوری دنیا کے اندر یہ کام چل رہا ہے، اور اللہ نے اس سے بہت بڑے بڑے خیر کے کام لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ فرض عین جو تھا اور جو فرض کفایہ تھا یہ ان کی طرف سے ادا ہو گئے۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا، بیٹھتا ان کی محفل کے اندر اور پھر واپس چلا جاتا۔ کافی دنوں تک وہ آتا رہا اور جاتا رہا۔ مولانا نے سمجھا کہ اب جو ہے نا اس کا مزاج ہمارے ساتھ مل گیا ہے، اب اس سے اگلی بات بھی کہہ دی جائے۔ اب انہوں نے اس سے کہا بھئی دیکھیں آپ بات بھی ہماری سنتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑی محبت بھی کرتے ہیں، ہماری محفل میں بھی آتے ہیں، اور ایک عرصہ ہو گیا آپ کو بڑے پیار سے اس سے کہہ رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اب آپ اپنے چہرے کے اوپر اگر داڑھی کی سنت رکھ لینا یہ بڑا زبردست ہو جائے گا۔ اب وہ سامنے شرمندہ بھی ہوا، محفل ختم ہو گئی، چلا گیا۔ اب چلے جانے کے بعد یہ ہوا کہ اگلے دن دیکھ رہے ہیں وہ نہیں نظر آیا، اس سے اگلے دن پھر نہیں نظر آیا، کافی دن گزر گئے وہ نظر نہیں آیا۔ ساتھیوں سے پوچھا بھی وہ ایک صاحب آتے تھے ہمارے پاس، وہ کہاں گئے؟ کہا جی وہ تو عرصے سے نہیں آ رہے، نہیں تو ایک عرصہ ہو گیا آئے نہیں دوبارہ محفل میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوگی میرے سے، ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی ڈال دی میں نے، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا مزاج ہمارے سے مل گیا، یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی، کم از کم وہ دین کی بات سن تو رہا تھا، اب وہ دین کی بات سننے سے گرا ہے اور یہ میری غلطی کی وجہ سے ہو گیا۔ حالانکہ پیار سے دی، محبت سے دی، سب کچھ ہوا۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو ہر بندے کو داعی بنا دینا اس سے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک یہ سیکھا نہ جائے، سیکھے بغیر یہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کام کے ساتھ جڑا جائے، اور جو لوگ اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ علماء کی رہنمائی میں کیا جائے۔ بہت ساری ہر کام کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلاں کام ہے اور میں یہ 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ان سے بھی کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں ہوتا، گھر کے اندر گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے۔ گھر کے اندر اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو تو پھر باہر آ کے اعلانات نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، یہ بھی ہمارے بھائی ہمارا کام کر رہے ہیں، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آج اگر یہ کام یہ چھوڑ دیں تو ہمارے لیے فرض عین کے فرض کفایہ کے درجے میں جب ہوگا
تو ہمارے اوپر بھی اس وقت تک فرض عین ہی رہے گا کہ جب تک کوئی اور کر نہ لے. تو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. تو جس کا احسان ہوتا ہے اس کی برائیاں کوئی بیان نہیں کرتا. آج ہمیں کوئی لاکھ روپے ادھار دے دے, اس کے اندر برائی ہوگی بھی تو ہم اس کو اچھائی بنا کر پیش کریں گے, تو یہ مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. تو ان حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب یہ کام کریں, ایک لمبی چوڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, بڑی اطمینان سے تقریباً 1 مہینہ یہ گفتگو ہماری چلی ہے. تو ان حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ علماء کی رہنمائی کے اندر جیسے حضرات کی ترتیبات ہوتی ہیں. اب ایک بس واقعہ ذکر کر کے بس کرتا ہوں. میں مرکز میں گیا, وہاں پہ انہوں نے احباب نے پوچھا جی بتائیں کہ آپ کے یہاں تعلیم کب ہوتی ہے. جوڑ تھا کوئی زکریا مسجد میں, ایک عرصے کی بات ہے. میں مدرسے سے چھٹی کر کے سیدھا وہاں پہنچا جوڑ میں. میں پوچھا جی آپ بتائیں آپ کے یہاں تعلیم کب ہوتی ہے. کہا جی فلاں وقت میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد, جو بھی بات انہوں نے بتائی. ہر بندہ ایک ہی وقت بتا رہا تھا اس وقت میں ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے وقت میں اس وقت تو ہوتی ہے, لیکن ساتھی جڑتے نہیں ہیں ہمارے, فکر پیدا نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اچھا کوئی کہہ رہا ہے جی ساتھی جو ہیں وہ فجر کے وقت تھوڑے سہولت پسند ہے, وہ فجر کے وقت کہتے ہیں اس وقت ہو جائے, رات کو ٹائم نہیں دے سکتے. کچھ کہتے ہیں جی ظہر کے بعد, وہ کہتے ہیں 10-1 منٹ لے لیں اس وقت میں تعلیم ہو جائے, وہ جو عشاء کے بعد کا وقت ہے اس وقت تو وقت نہیں دے سکتے. اب وہ ساری گفتگو جب انہوں نے کہا جی دیکھیں غلطی ان کی نہیں ہے, غلطی آپ لوگوں کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت لوگوں کو سہولت ہے آپ اس وقت میں رکھیں. ہم آپ کو ایک ترتیب بتاتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض عین ہو گیا اب آپ کے لیے. اس ترتیب سے ہٹ کر اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, تو اس پہ آپ کریں. کوئی فرض تو نہیں ہو گیا کہ اب عشاء کے بعد کے وقت ہے تو عشاء کے بعد ہی ہوگی, یہ فرض ہوگی بات. تو یہ چیزیں سمجھ کر کرنے کی ہیں. تو جو بزرگوں سے بڑوں سے ہدایات ملتی ہیں, جب ان سے انسان ہٹتا ہے نا تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر شکایات سامنے آتی ہیں, اور پھر اس کا وہ اثر باقی نہیں رہتا جو ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کی قدردانی کی توفیق دے اور اس کے ساتھ جوڑنے کی توفیق دے.